صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، شفیع بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دین اسلام نے انسان کے صرف عقائد کو درست نہیں کیا ہے. اسلام ایسا دین ہے جس نے دنیا کے اور دین کے کوئی ایسے شعبے اور سیکٹر میں خالی نہ رہا جس میں انسان کی رہنمائی اور اس کو گائیڈ نہ کیا ہو. جیسے کہ گزشتہ جمعہ جس نے کہا تھا کہ اسلام نے انسانیت کو آزاد رہنے اور پھر اس کے آزاد رہنے کے بھی اصول بتائے تھے. ایسا نہیں کہ اس کو آوارہ چھوڑ دیا گیا کہ جدھر چاہے وہ چلے جائے، جو چاہے کر لے، اپنی مرضی کا کامل مالک و مختار نہیں بنایا. پھر انسان کے عقائد کے ساتھ ساتھ ان کے جو سیاسی یا پھر حکومتی پس منظر ہے اس پر آپ اور ہم گفتگو کر رہے تھے. اسی اسلام کے بتائے ہوئے نظام کا ایک اور اہم حصہ جس پر آج آپ اور ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ حصہ ہے اخلاقی کردار جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عطا فرمایا ہے. معزز سامعین کرام، جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت اخلاقی پستی سب سے نچلے درجے پر تھی. اخلاق کا اور کردار کا کوئی معیار نہ تھا. جس وقت حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہم پستی سے نیچے گرے ہوئے تھے. انسانیت اپنا مقام اور وقار کھو رہی تھی. آخری درجے پر ہے، تباہی کے دہانے پر ہے. یعنی ان کے اندر انسانیت والی چیزیں اور عادات نہیں پائی جاتی. وہ انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو بھول گئے تھے. اس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا بن. یہ حال تھا. انسان اپنے وقار کو، اپنی تشخص کو، اپنی آئیڈینٹی کو بھول چکا تھا. اسلام نے اعلان کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو، آدم کی اولاد کو بہت ہی مکرم بنایا ہے، بڑا محترم بنایا ہے، بزرگ بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بس ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، اس کو اخلاقی بستی بس کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گیا. نہیں چھوڑا گیا. اس کے اخلاق کو، کردار کو سنوارا گیا، اس کو سینچا گیا، سنوارا گیا. معزز سامعین کرام، اگر ایک آدمی اچھا لباس پہن لے مگر اس کے جسم سے گندی بو آ رہی ہو، اس کا چہرہ دھلا ہوا نہ ہو، اس کے دانت مانجے ہوئے نہ ہو اور ہاتھ پیر کالے ہو، تو آپ بولیں گے صاف ستھرے نئے کپڑے پہننے کا فائدہ نہیں ہوگا. جب تک کہ انسان جسم بھی پاک ہو، چہرہ بھی صاف ستھرا ہو، ہاتھ پیر بھی صاف ہو، دھلے ہوئے ہو، دانت بھی مانجے ہوئے، وہ بھی نہ آ رہی ہو، اچھی خوشبویات آ رہی ہے، تو اس کا فائدہ ہوگا. بلا تشبیہ و بلا تمثیل انسانی جسم میں آپ اسلام کو ہم لا چکے، مگر جو اسلام کی پہچان اس کے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی وجہ سے ہونی چاہیے. حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اچھے ایماندار ہونے کی پہچان کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا بااخلاق ہو، اخلاق کا عامل ہو. فرمایا البر حسن الخلق. نیکی کیا ہے؟ ہم تو نیکی سمجھ رہے ہیں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکات دینا، حج کرنا، ہم نیکی سمجھ رہے ہیں. ابھی دعوت فرمائے البر حسن الخلق. نیکی بہترین اخلاق ہے. بہترین اخلاق جس کے جتنے اچھے ہیں وہ اتنا بڑا نیک ہے. آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد
مسجد سے باہر نکلتے ہی گالی گلوچ شروع ہو جا رہی ہے، تو یہ مومن ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، نماز بھی پابندی سے چل رہی ہے، گالی گلوچ بھی پورے عروج پر ہے، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی برابر چل رہی ہے، فحش اور منکرات برابر چل رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ آدمی نیکوکار نہیں ہو سکتا۔ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ آدمی اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ والاثم ما حاک فی نفسک، اور برائی کیا ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے وہ برائی ہے۔ ہمارے دل میں اگر کوئی چیز کھٹک رہی ہے، کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ کا دل تذبذب ہے، تذبذب کا شکار ہے، کہیں نہ کہیں دل میں بول رہا، دل کہہ رہا ہے نہیں یہ کام غلط ہو رہا ہے، تو معزز سامعین کرام سمجھ جائیے کہ یہ آپ برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حبیب پاک نے معیار دے دیا ہے۔ ایک صحابی آیا اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کسی فتویٰ دینے والے کو، کسی مسئلہ بتانے والے کو نہ مانو تو کیا کرو؟ تو آپ نے فرمایا اسأل قلبک، اپنے دل سے پوچھو، وہی سب سے بڑا مفتی ہے۔ معزز سامعین کرام، انسان کوئی کام کرتا ہے تو کبھی دل اس کا کھٹکتا ہے، کبھی اس کا دل اجازت دیتا ہے۔ جب اگر کہیں پر کھٹکا آ جائے تو انسان سمجھ جائے کہ یہ یا تو گناہ ہے یا گناہ کی طرف لے جانے والا کام ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیع بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے کہیں پر ہوں، مگر ہمارے اخلاق اور کردار بہت نیچے سطح پر گرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ موجودہ حالات اور ماحول کے تناظر میں دیکھ لیں، ابھی ہمارے الیکشنز کا دورہ ختم ہوا ہے، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا پر ہر جگہ آپ نے دیکھا یا راہ راست سنا بھی ہوگا، تقاریر ہو رہی تھی، اس درجہ گھٹیا الفاظ کے استعمال ہو رہے تھے۔ یہ مسلمان کا کردار نہیں ہوتا، بولنے والا بھی مسلمان، جس کے لیے بولا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، اور ہم لوگ مزے لے رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ مومن کا کردار نہیں ہوتا۔ یقیناً اسلام نے اختلاف کا ایک پیمانہ دیا ہے، مگر کسی کی پرسنل لائف ہے، کسی کی نجی زندگی میں جھانکنا، اس میں سے چیزیں نکالنا۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال ہوگا آپ کو اسلام کسی کے عیبوں پر پردہ پوشی کی کس قدر تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے پاس تو عام ہو گیا ہے نا، یہ تو ایک دور گزر گیا، اور ہونا بھی کیا چاہیے بھائی، ہم ایک دور تھا، ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا چوائس پسند ہوتی ہے، کوئی پارٹی کو تائید کرتا ہے، کوئی اس کو کرتا ہے، مگر مل کر وہ پھر 5 سال کے بعد پلٹ کر آئیں گے، مگر ہم ایک ان کے لیے اپنی مخالفتوں میں ایک دوسرے سے دل میلا کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات ہمارے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کا نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا اپنا نقصان، لڑ لے رہے ہیں کسی کے لیے، آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر بعد میں مل جل کر تو آپ کو ایک دوسرے کو رہنا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کسی سے اختلاف کرو تو اس حد تک کرو کہ پھر دوبارہ جب آپ ان کے سامنے بیٹھو تو آپ کو شرمندگی محسوس نہ ہو پائے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ میں نے جیسے گزشتہ جمعہ کہا تھا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا، اور بھیج کر اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلا جملہ کیا تھا؟ فرعون ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، جو خود خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، بنو اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ عز و جل قرآن کریم میں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب جاؤ تو اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ انبیاء کو کہا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو کہا جا رہا ہے فرعون کے دربار میں جاؤ تو نرمی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرو۔ یہ ہے اسلام کا کردار۔ بھائی کافر ہے فرعون، لوگ جو ہے ظلم و ستم کی اگر کسی کو مثال دینا ہے تو فرعون، حامان، شداد کی مثالیں دیتے ہیں، وہ فرعون کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی مسلمان ہے وغیرہ ہے تو ایک بات ہے کہ اچھا اس سے بات کرو، آپ بولیں گے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت موسیٰ کو فرما رہا ہے فرعون کے سامنے جاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب بات کرو تو نرمی سے بات کرو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نصیحت حاصل کر لے اور خشیت خدا قدوس حاصل کر کے راہ راست پر آ جائے۔ اب فرعون سے بڑھ کر کے کوئی کافر تو ہو نہیں سکتا، فرعون سے بڑھ کر کے کوئی ظالم تو ہو نہیں سکتا۔ اس فرعون کے لیے بھی کہا جا رہا ہے الفاظ اچھے استعمال کرو۔ آج ہم کس معیار پر اور کس بستی پر چلے گئے، یہ اسلامی کردار نہیں ہوگا۔
میں کسی کی ان کی نہیں، ہر ایک طرف کی بات کہہ رہا ہوں. کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے، کوئی ادھر سے اس کا جواب، پھر جواب کا جواب، اور پبلک جو ہے مزے لینے کے لیے ہر دو طرف ماشاءاللہ سے پبلک کھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے لوگوں کا. معزز سامعین کرام، شیخ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو آدمی برائی کا حصہ بنتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی زمرے میں اسی برائی کا عذاب کا حقدار بن جایا کرتا ہے. صرف آپ یہ سمجھیں گے کہ میں گناہ نہیں کر رہا ہوں، میں بول نہیں رہا ہوں تو میرا کچھ نہیں ہے. نہیں، آپ سن کر کے سامنے والے کو شے دلا رہے ہیں، وہ بھی آپ کے اس گناہ کے حصے دار ہیں. تو میں ایسا کر رہا تھا کہ ایک دوسرے کی نجی زندگیوں کو اچھالنا، کسی کے رازوں کو باہر نکالنا ایک عام ٹرینڈ بن گیا ہمارے پاس. یہ میں مطلب ایک گزرے ہوئے الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں. کسی کی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، کوئی بات آ جاتی ہے، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہ کیا سچ ہے کیا حقیقت ہے. آج کل تو آرٹیفیشل اے آئی کا زمانہ چل رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو کہا جا رہا ہے. نہ جانے اس میں آج کل کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. آپ ویڈیو کچھ اور چل رہی ہے، آپ کا فیس بدل دیا جا رہا ہے. انسان حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس و مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آج اس دور میں ہم گزر رہے ہیں. احساس و مروت کو کچل دیتے ہیں یہ آلات. جتنے آپ کے اکوپمنٹس ہیں ان کو احساس نہیں ہے کسی چیز کا، مروت نہیں پتا، احساس نہیں پتا، کسی کا درد نہیں پتا ہے اس کو. مشین کو کیا پتا چلے گا، مگر انسان جو اس مشین کو استعمال کر رہا ہے اس کو تو احساس ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایک عام ٹرینڈ بن گیا ہے، حقیقت کیا ہے، کدھر ہے، کوئی چیز کا پتہ نہیں لگا بھی پہلے اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے. کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں کتنا حبیب پاک نے کتنا احتیاط کرنے کے لیے کہا ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں صحابی اور ایک خاتون کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. زنا کا الزام لگا، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا الزام لگا ہے، زنا کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لاؤ پورے صحابہ کو جمع دیتے، کوئی زنا کرے نہیں بولے، پبلک نہیں کرے. پہلے بولے ٹھیک ہے، تم جب الزام لگا رہے ہو نا تب گواہ لے آؤ. ہر کام کرنے کے لیے دو گواہ ہونا. چاند دیکھے اگر کوئی آ کے بولے سارا رمضان کا چاند نظر آ گیا، مفتی صاحب بولیں گے، رویت ہلال کمیٹی بولے گی دو گواہ لے کر آؤ جو اس بات کی ضمانت دے دے، گواہی دے دے کہ تم نے چاند دیکھا ہے. چاند کا رمضان کا اعلان ہو جائے گا. دو مرد ہو یا ایک مرد، دو عورتیں ہو، چاند کا اعلان ہو جائے گا. دو گواہ کافی ہے. کسی کا قتل ہوا، گواہ لاؤ، کیا کتنے؟ دو گواہ کافی ہے. کسی نے چوری کی، کتنے گواہ؟ دو گواہ. ہر جگہ دو گواہ کافی ہے. وَاسْتَشْهِدَيْنِ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، تو تم میں سے دو گواہ ہیں کسی بھی معاملات کے لیے کافی ہے. یا عورت ہے اگر تو ایک مرد دو عورتیں ہو کافی ہو گئی بات. ہر ایک میں قتل ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، کوئی دوسرا شراب پی رہا ہے، کوئی بھی گناہ ہو، دو گواہ ہو جائے کافی ہے. مگر جب زنا کا الزام آئے گا تو حبیب پاک حالانکہ سب سے بڑا گناہ کہا گیا، آدمی کا ایمان اس وقت باہر نکل جاتا ہے. کئی احادیث میں مختلف الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا 4 گواہ ہونا ضروری ہے. 4 گواہ ہونی چاہیے. ہر ایک کے لیے 2 گواہ، اس کے لیے 4 گواہ. یعنی اب یہ کسی کی پرسنل لائف سے متعلق بات ہے، کسی کی پرسنل لائف اس کی داؤ پر لگتی ہے تو کہا کہ اب 4 گواہ لے کر کے آؤ. 4 گواہ منگوائے گئے. وہ صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، لے کر آئے 4 گواہ کو. 4 گواہ کو لے کر آئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا تم نے دیکھا ہے زنا ہوتے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. کیسے؟ بولے دیوار چھوٹی تھی اور مجھے یہ صاحب یہ خاتون دونوں، میں نام نہیں لے رہا ہوں صحابی کا، دونوں مرد اور خاتون دونوں برہنہ نظر آئے، بغیر کپڑوں کے نظر آئے. آپ نے فرمایا اتنا گواہی کافی نہیں ہے، اتنی گواہی کافی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھاگے اور سوئی کی مثال دی کہ اگر تم نے ایسے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو گواہ پیش کرو. صرف دونوں کو حالانکہ کاندھے تک، شولڈرز تک جو ہے دونوں برہنہ نظر آئے. فرمایا کہ نہیں یہ کافی نہیں. ان کو کہا کہ اور ایسے گواہ لاؤ جو سوئی اور دھاگے کی مثل جو ہے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ویسے گواہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں ٹھیک ہے ایسا ہے تو لے کے آؤ، جاؤ. نہیں چھوڑ دیا.
رکایا، فرمایا کہ یہ جو صحابی جنہوں نے الزام لگایا ہے زنا کا، ان کے اوپر 70 کوڑے مارے گئے، 70 کوڑے ان پر مارے گئے. اور قرآن کریم سورہ نور میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ 4 گواہ لے کر آؤ، اگر تم 4 گواہ نہیں لے کر آئیں گے 70 جلدۃ، تو تمہارے لیے پھر 70 کوڑے مارے جائیں گے. یہ کیا ہے؟ کسی کی پرسنل لائف کو سیو کرنے کے لیے اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے انتظام، رولز بنائے ہیں. یہ ہے، آپ اندازہ لگائیے کسی کے بارے میں کتنا احتیاط کیا گیا. زنا جیسے بڑا گناہ کے لیے فرمایا 4 گواہ لاؤ، اگر گواہی نہیں دے سکے تو جو الزام لگائے گا اس کے اوپر 70 کوڑے مارے جائیں گے. اور کیا اس کے بعد حدیث قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس کے بعد ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی. بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، کہ اگر وہ 4 گواہ لانے سے عاجز آ جائیں تو ان کی گواہی بعد میں قبول بھی نہیں کی جائے گی. بعد میں وہ آ کے بولے کہ میں نے چاند دیکھا، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بات ہٹا دو. ان کی کریڈیبلٹی جو ہے، ان کی جو اہمیت ہے، جو ان کی زبان کی جو اہمیت تھی وہ چلی گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کس طرف ٹھہرے ہوئے. کسی کی بھی پرسنل لائف کو اچھال دینا، کسی کے بارے میں بھی کوئی بات آ جائے اس کو عام کر دینا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا. یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء ان یکذب، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کوئی آدمی کو اگر آپ جھوٹا بولنا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو سچ کہہ سمجھ جائے، مان لے کہ اس کو جھوٹا آدمی ہونے کی علامت ہے. معزز سامعین کرام، یقیناً اختلاف ہو، کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس میں اس کی پرسنل لائف کو اچھالنا، اس کے نجی معاملات کو عام کرنا، اس کے راز پر سے پردوں کو ہٹانا، یہ اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا. حبیب پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو آدمی دنیا والوں کے عیبوں کو چھپائے گا، آسمان والا ان کے عیبوں کو کل قیامت کے دن چھپائے گا. ہو سکتا ہے کہ انسان ہے، ہر انسان میں اچھائی برائی ہوتی ہے، ہر انسان میں اچھائی برائی ہوتی ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بے عیب ہوں. کوئی دعویٰ، بے عیب خدا کی ذات ہے، بے عیب خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اس کے علاوہ ہر کوئی عیب دار ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اور یہ اپنے گناہوں پہ جو میری نظر میں کوئی برا نہ رہا، جو ڈھونڈتے پھرتے تھے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی خطاؤں پہ جو میری نظر میں کوئی برا نہ رہا. تو معزز سامعین کرام، کسی اور کے عیبوں کو اچھالنے سے پہلے اپنے کون ہے؟ حضرت مولا علی قطب رضی اللہ عنہ ہے. آپ سے دوست کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم بے عیب دوست کو تلاش کرو گے تو زندگی بھر تم تنہا رہ جاؤ گے. اگر تم دنیا میں زندگی میں بے عیب دوست کو تلاش کرو گے تو زندگی بھر تنہا رہ جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ بے عیب دوست تو ملنے سے رہا دوست، تم زندگی بھر تنہا رہ جاؤ گے. معزز سامعین اکرام، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ گزر رہے ہیں. ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو لوگوں کے باتوں کی آواز آ رہی تھی، باتیں کر لے رہے تھے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ عبدالرحمن، مجھے لگتا ہے کہ گھر میں شراب کی محفل جمی ہوئی ہے، لگتا ایسے رہا ہے. چلو، حالانکہ امیر المومنین ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا اے عمر فاروق، اے امیر المومنین، یہ تجسس ہے اور تجسس اسلام میں جائز نہیں ہے. اجتنبوا کثیرا من ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کے بارے میں تجسس مت کرو. ہاں، جب تک کہ گناہ تمہارے سامنے نکل کر کے نہ آ جائے تب تک کہ اس کے بارے میں تجسس اور ٹوک میں لگے نہ رہو. اور اچھا، یہ تو کیا بات، یہ تو اندرون گھر کی بات ہو رہی ہے. فاروق اعظم توبہ کرے اور واپس چلے گئے. معزز سامعین اکرام، حضرت ہمیں تو اسلام نے کیا سکھایا؟ جو چیز نظر آ جائے. ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی شخص ہے تو فلاں غلط جگہ سے باہر آ رہا تھا. حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ تم اس کی داڑھی سے شراب کے ٹپکتے ہوئے نہ دیکھو اس پر شرابی کی تہمت نہ لگاؤ. یہ کہ وہ شراب کھانے سے نکل رہا ہو، شراب کھانے سے نکل ضرور رہا ہو سکتا کوئی اور کام سے گیا ہوگا، کسی اور کو شراب پینے سے روکنے کے لیے گیا ہوگا، کسی کو بچانے کے لیے گیا ہوگا، یا کوئی کام سے گیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ نکل رہا ہے تو اس پر شراب کی حرمت اور تہمت مت لگاؤ. کیوں؟ جب تک کہ اس کی داڑھی سے شراب کی بوندیں گر نہ رہی ہو تب تک کہ تم اس کے اوپر شراب کی تہمت نہ لگاؤ. معزز سامعین کرام، اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے
کہ ہمیں اپنی زندگی اپنے سے حکم دیا گیا اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں تجسس کرنا، ٹوکنے لگے رہنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. ہمیں اس سے حد تک امکان پرہیز کرنا ہے. حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، پوری حیات مبارکہ اٹھا کر کے دیکھ لیں. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا بچانے اور دوسروں کی زندگیوں میں ہے. حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ رحمہ اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میری بہن کا انتقال ہوا تو میں ان کی تدفین کے لیے گیا. میں ان کو دفن کر کے واپس آیا. آنے کے بعد مجھے نظر آیا کہ میرا کچھ ساز و سامان جو تھا میرے ساتھ، اہم چیز تھی، وہ قبر میں گر کر کے بند ہو گئی ہے، قبر میں تدفین کے وقت وہ گر گئی ہے. مشورہ علماء فقہاء سے کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی بہن کی قبر کو کھول کر آپ سامان نکال سکتے ہیں. معزز سامعین اکرام، حضرت عمرو بن دینار رحمہ اللہ گئے، جا کر کے انہوں نے قبر کو بہن کی کھولا، سامان نکالنے کے بڑے عذاب میں مبتلا ہے، ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں، حالانکہ وہ عالم برزخ کی چیزیں ہیں. ظاہری طور پر مکمل عذاب میں پوری سانپ بیچھو وغیرہ لگے ہوئے ہیں، آگ کے انگارے نکل رہے ہیں. بند کر کے آ کر کے بڑے بے چین ہو کر کے جب سو گئے، رات میں خواب میں بہن کو دیکھا وہی حال میں. پوچھا وجہ کیا ہے؟ بتلایا گیا، بہن نے بتایا کہ وجہ صرف اتنی ہے کہ میں دوسروں کے گھروں کے معاملات کی ٹوک میں لگی رہتی، ایک کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے رازوں کو سنتی، دوسروں کو لے جا کے پہنچایا کرتی. معزز سامعین اکرام، صرف فرماتی ہے اسی وجہ سے مجھ پر یہ عذاب قبر کو مسلط کیا. ہم لوگ تو اچھا ہونا سمجھتے ہیں، اندر کی بات کیا ہے، دوسروں کے عیب کیا ہے، نکالنا، اس کو لوگوں کے درمیان عام کرنا. معزز سامعین کرام، یقیناً یہ تو میں نے ایک جو الیکشن کے تناظر میں کہی گئی بات ہے، وہ تو یقیناً اخلاقی گراوٹ والی بات ہے، چاہے کسی بھی سمت سے ہو، چاہے اس سمت سے ہو یا اس سمت سے ہو. کسی کی پرسنل لائف، کسی کے اوپر بےہودہ گفتگو، اور مومن کی شان بھی نہیں ہے. المؤمن لیس بلعان، مومن جو ہے لام تان کرنے والا نہیں ہوتا، گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا. ارے مسلمان بات کرتا ہے تو محبت بھی پھیرتا ہے. جہاں ارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اسم مبارک محمد خوب تعریف کیا ہوا، مشرکین مکہ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک مزمم کہا کرتے، محمد بدل کر، یعنی جس کی نعوذ باللہ سب سے زیادہ مذمت، نعوذ باللہ من ذالک کہا کرتے. مگر وہی آقا کریم علیہ السلام کبھی کسی سے بدلہ نہیں دیتے، معاف فرما دیا کرتے. ارے طائف میں پتھر مارے گئے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے. ان لوگوں کے ساتھ روم کا جو بادشاہ تھا، عظیم روم کے نام سے، حالانکہ ابھی کافر ہے وہ، اس کے لیے اچھے القاب کا استعمال فرمایا. اب اس کوئی کفار کے بڑے سردار آتے تو ان کے لیے اپنی کمبل نکال کر کے بچھا دیا، غیر ہے، کافر ہے. یہی کردار حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا، ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں حبیب پاک سے تعلق کا، اگر وہ تعلق ہماری زندگیوں میں اس کا ریفلیکشن نہیں ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. اور یہی نام کی مسلمانی ہمیں دنیا اور آخرت میں ناکامی کا باعث بنا رہی ہے. معزز سامعین اکرام، ہمارے جو کردار سے دوری ہو گئی ہے، صرف زبان سے کلمہ، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری زبان تو مسلمانی ہے، نہ ہمارا قلب مسلمان ہے، نہ ہمارا کردار مسلمانی ہے، نہ ہمارا انداز مسلمانی ہے. معزز سامعین اکرام، ہم بے ڈھنگ زندگی گزار رہے ہیں، اخلاق و کردار سے گالی گلوچ کرنا، روڈوں پر پھرتے رہنا، بس اسی کو ہم اپنی زندگی کا محور اور مقصد سمجھ رہے ہیں. محور یہ نہیں ہے. اللہ نے ایک مقصد بامقصد کے لیے دنیا، ہم اپنے اخلاق اور کردار سے آگے ہو گئے تو دوسروں کے اخلاق کہاں سے سدھاریں گے. معزز سامعین اکرام، اپنے آپ کو ہمیں چاہیے کہ اسلام اور قرآن، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پر عمل کرنا ہے. اختلاف ہر ایک سے ہو سکتا ہے، اختلاف کا بھی انداز پیمانہ پیرایا ہونا چاہیے، جس کے اندر اپنی گفتگو کو رکھنے کا انداز ہونی چاہیے. صحابہ کرام ہوتی کوئی گفتگو کرتے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی کبھی اختلاف کرتے. غزوہ احد کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام چاہتے تھے کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے. صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ مدینے کے باہر جا کر، آپ نے انہوں نے اختلاف حبیب پاک سے کیا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم نے مجھ سے اختلاف کیا، نہیں، ان کے مشورے کو قبول بھی فرمایا اور مدینے پاک کے باہر جا کر کے رہے. مگر اخلاق و کردار کا پیمانہ ہونی چاہیے. ایک اخلاق کا جو دائرہ اسلام نے بنایا ہے اس کے باہر نہیں نکلنی چاہیے. حبیب پاک سے دشمن، مومن مسلمان تو دور کی بات ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے ہم غیروں سے اچھے رہتے ہیں، غیر لوگوں کے ساتھ، غیر اقوام کے ساتھ اچھی بات ہوتی، اچھی ڈیلنگ ہوتی. مسلمان ہے تو ہمارا انداز اور خراب ہو جایا کرتا ہے.
معزز سامعین اکرام ہمیں ان چیزوں کو ترک کرنا ہوگا، ورنہ تو پھر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ انڈیویجول کوئی معاملہ ہوگا. نہیں، انڈیویجول حد تک نہیں رہتا، اس کا اثر سارے سماج اور ساری سوسائٹی پر پڑتا ہے. اور جس پر اللہ کا عذاب یا امتحان یا آزمائش کہتے ہیں، ان آزمائشوں کی طرف ہمیں بڑھنا پڑتا ہے اور ہم اسی طرف بڑھتے ہیں. جیسے کہ ابھی چونکہ ابھی دسمبر کا بھی مہینہ ہے، بابری مسجد کا اکثر جو آتی ہے سانحہ یاد آ جاتا ہے آپ کو، 6 دسمبر آتی ہے. ہمارے بزرگ حضرات ہیں، نوجوان بچے، ہم کو معلوم ہونی چاہیے کیوں ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی مساجد سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اپنا تعلق اللہ سے بھی کمزور، اللہ کے مساجد سے بھی کمزور ہو گیا ہے، رسول اللہ سے بھی کمزور، ان کے اخلاق و کردار سے بھی دور ہو گئے. تبھی جا کر کیسے واقعات ہوتے ہیں. بھئی ہمارے تلنگانہ میں کئی مساجد شہید کیوں ہوئے؟ ہم نے اس کو ویران چھوڑا ہے. اگر آپ کوئی وہاں جا کر نماز پڑھ رہے ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی آ کر کے توڑ دے. جہاں پر آباد ہوتا ہے وہاں پر کوئی نہیں آیا کرتا، جہاں ویرانی ہوتی ہے اور ایک کی نظر پڑا کرتی ہے. تو معزز سامعین اکرام اپنی مساجد کو آباد کریں اور اس میں نمازوں کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے اور دین اسلام کی تبلیغ کے ذریعے سے اس کو آباد رکھیں تاکہ دین دنیا اور آخرت میں ہماری بھلائی کا ضامن بن سکے. صلی اللہ تعالی وسلم علی سید خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. باری تعالی عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما اور خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کے احوال ظاہر و باطن کو درست فرما دے. جو باری تعالی پریشان والے ان کی پریشانی کو دور فرما، بیمار کو صحت اور عافیت عطا فرما، قرضدار کو قرض کے درد سے نجات عطا فرما. جو کچھ باری تعالیٰ نے دعائیں کی ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے کو مقبول فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.